بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، اس وقت عالمی سطح پر نئی صف بندی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ امریکہ میں جو کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں دنیا بھر کے کچھ 40 ممالک کو بلایا گیا ہے، لیکن پاکستان کو اس میں جان بوجھ کر نہیں بلایا گیا۔ حالانکہ جو بلین ٹری کا سونامی کا منصوبہ ہے حکومت پاکستان کا، عمران خان کی گورنمنٹ کا، وہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے۔ اور پھر پاکستان ایک لیٹر لکھ کر امریکہ سے یہ اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ ہم اس وقت انتظار کر رہے ہیں جب اس کانفرنس میں ہم شریک ہوں گے۔ اسی طرح جب امریکہ کے ڈیفنس منسٹر بھارت آتے ہیں تو اس کے بعد وہ افغانستان ضرور جاتے ہیں پاکستان کی سرزمین سے گزر کر، لیکن وہ پاکستان نہیں آتے۔ اور کلائمیٹ چینجز کو اس وقت جو دیکھ رہے ہیں سینیٹر جان کیری، وہ بھی بھارت جا رہے ہیں، بنگلہ دیش جا رہے ہیں، سری لنکا جا رہے ہیں، یو اے ای جا رہے ہیں، لیکن پاکستان ان کے دورے میں شامل نہیں ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ امریکہ جو ہے وہ جان بوجھ کر پاکستان کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو روس ہے، روس نے ایک حال ہی میں کانفرنس بلائی افغانستان کے حوالے سے، جس میں امریکہ، چین، پاکستان، ترکی، بہت سے ممالک شامل تھے۔ اس میں اگر کوئی ملک شامل نہیں تھا تو وہ بھارت تھا۔ وہاں جو ڈائلاگ کیے گئے، جو مذاکرات ہوئے، اس میں افغان طالبان اور افغان حکومت کے نمائندے بھی شامل تھے۔ تو اس کا جو ایک مشترکہ اعلانیہ جاری کیا گیا، اس میں ایک ہی بات کی گئی کہ افغانستان کا مسئلہ سیاسی مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، جنگ و جدل اس کا حل نہیں ہے۔ اس کے بعد اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ رشیا کے جو فارن منسٹر ہیں لاروو سرگئی، وہ بھارت بھی آ رہے ہیں اور 6-7 اپریل کو اگلے 4-5 دنوں کے دوران وہ پاکستان کے دورے پر بھی آ رہے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ روس کے وزیر خارجہ کا پاکستان کا دورہ یہ ماضی قریب میں آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ رشیا نے مشرقی پاکستان کو توڑنے اور بنگلہ دیش بنانے میں بھارت کی مدد کی تھی پاکستان کے اگینسٹ۔ پھر پاکستان نے رشیا کو توڑنے میں امریکہ کی مدد کی جب 80 کی دہائی میں رشیا نے افغانستان میں فوجی مداخلت کی، تو پاکستان نے وہ بدلہ چکا دیا۔ اب 20 سال کے بعد، اب یوں سمجھ لیں کہ بلکہ 30 سال کے بعد رشیا اور پاکستان ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ چین کا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ حال ہی میں کچھ 6-7 ممالک کا دورہ کر کے آئے ہیں۔ وہ روس گئے، اس کے بعد ترکی اور بحرین، یو اے ای، عمان، سعودی عرب، اور پھر آخر میں وہ ایران گئے، جہاں ایران اور چین نے ایک معاہدہ کیا ہے جس کی روح سے چین ایران میں $400 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا، جس پر ظاہر پاکستان میں بھی فکر مندی پائی جاتی ہے کہ پاکستان سی پیک اور گوادر کے حوالے سے دنیا بھر کی جو ہے دشمنی مول لے رہا ہے، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ امریکہ ہو یا مغربی ممالک ہوں۔ لیکن پاکستان میں تو چین صرف 40، 50 یا $60 ارب کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایران میں $400 ارب کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ اور پھر وہاں چینی فارن منسٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، اور یہ کبھی ایک ٹیلی فونک کال پر ڈھیر نہیں ہو جاتا جیسے اور دوسرے ممالک ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چینی وزیر خارجہ نے دراصل پاکستان کو تانا مارا ہے۔ بہرحال یہ چینی وزیر خارجہ کے دورہ روس کا نتیجہ ہے کہ روس کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں۔ بھارت میں وہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب امریکہ نے، چین نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ روس اور چین نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو افغانستان میں پوری طرح اس کی جو کٹائی کرنی ہے، جس طرح 80 کی دہائی میں امریکہ نے پاکستان کے خلاف مل کر روس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا تھا اور اسے توڑا تھا۔ اب اگر امریکن فوجیں 1 مئی تک وہاں سے نہیں چلی جاتی افغانستان سے، تو پھر یوں سمجھ لیں کہ روس اور چین کھل کر امریکہ کے مقابلے میں افغان طالبان کی مدد کریں گے، اور پھر اس کا نتیجہ بھی امریکہ بھگتے گا۔ اب جو فارن منسٹر ہیں رشیا کے، وہ بھارتی حکومت کو واضح طور پر یہ پیغام دینے جا رہے ہیں کہ آپ افغانستان کے ایشو پر امریکہ کے دم چلا نہ بنیں، اس کا ساتھ نہ دیں، اس سے تمہیں بھی نقصان ہوگا، امریکہ کو تو ویسے ہوگا ہی ہوگا۔ تو
اور افغانستان میں بلا وجہ کی مداخلت سے بھی دور رہیں۔ ایک تو یہ پیغام دینے جا رہے ہیں وہ بھارت کی قیادت کو، جو روسی وزیر خارجہ ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان کے ساتھ رشیا جو کے تعلقات ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں۔ پہلے جنرل رحیل شریف نے پھر وزٹ کیا تھا، پھر ہمارے فارن منسٹر گئے، موجودہ آرمی چیف گئے، پھر عمران خان اور موجودہ جو ہے فارن منسٹر رشیا کے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو پوٹن کے ساتھ بھی عمران خان کی بہت اچھی کویشن بن چکی ہے۔ اب پاکستان میں انہوں نے ایک تو رشیا کا ایک بہت بڑا منصوبہ چل رہا ہے گیس پائپ لائن کا، پھر رشیا جو ہے وہ اس کا ایک بہت درینی ضرورت بھی ہے اور خواب بھی ہے، اور وہ ہے گرم پانی تک پہنچنا، کہ اسے کوئی بندرگاہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اور پہلے بھی 80 کی دہائی میں جب افغانستان میں آیا تھا تو اس وقت یہی شور اٹھا ہوا تھا کہ وہ کراچی کی بندرگاہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اب وہ جو اس کا یوریشین لنک جو ہے اسے وہ سی پیک سے جوڑنے جا رہا ہے رشیا، اور اس میں خاصا عمل دخل جو ہے وہ ساری کوششیں جو ہیں وہ چین کی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اب اگر امریکہ اپنی افواج افغانستان سے نہیں نکالتا تو پھر روس اور چین کی کوشش ہوگی کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنی الائنس بنائیں اس طرح کا کہ امریکہ کو خوب جو ہے نا اس کی مزاحمت ہو اور افغان طالبان کی مدد کی جائے، اور امریکہ کو اس کے جو سنگین نتائج ہیں وہ بھگتنے پڑیں۔ کیونکہ پاکستان کے بارے میں روس میں اور چین میں بلکہ پوری دنیا میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کو بھی راضی رکھے، چین کو بھی راضی رکھے، روس کو بھی راضی رکھے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کافی عرصہ جب 370 اور 35 سے بھارت نے ختم کیا اپنے آئین سے، تو ہم کافی عرصہ اسلام آباد میں روزانہ ہر جمعے کو ہڑتال کرتے تھے اور جلوس نکالتے تھے اور کہتے تھے کہ اس وقت تک بھارت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک وہ یہ آئینی ترامین واپس نہیں لیتا۔ اور اب ہم اس کے ساتھ تجارت کرنے جا رہے ہیں، کبھی ہم اسے ٹماٹر خرید رہے ہیں، کبھی ہم اسے چینی خرید رہے ہیں، کبھی ہم اسے کاٹن خرید رہے ہیں۔ یہ مقام شکر ہے کہ ہماری جو CEC کی جو میٹنگ میں یہ اپروول ہوئی تھی کہ بھارت کے ساتھ تجارت کھولی جائے گی، ہماری وفاقی کابینہ نے، پرائم منسٹر عمران خان نے اس جو ہے تجویز سے اتفاق نہیں کیا، لیکن پھر بھی اس سے کشمیریوں کو مجموعی طور پر ان کی بڑی دل آزاری ہوئی ہے۔ پاکستان کو جو سٹینڈ لینا چاہیے اسے پھر اس پہ قائم بھی رہنا چاہیے۔ یہ جو چین کہتا ہے کہ ایک ہم ٹیلی فونک کال پر ڈھیر ہو جاتے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری پاکستانیوں کی تاریخ یہی رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ چین بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے سی پیک کو کامیاب کروانا ہے، اگر آپ نے گوادر کو مکمل کرنا ہے، اگر آپ نے روس اور چین کے ساتھ اپنا مستقبل جوڑ لیا ہے، تو پھر آپ امریکہ کے ساتھ کنفرنٹ نہ کریں۔ اس کی بھی دشمنی کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے نیچے لگنے کی بھی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بھارت کے ساتھ بھی اس وقت تجارت نہیں کرنی چاہیے جب تک وہ کشمیریوں کے اوپر جو ہے ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویڈیو تک ناظرین کرام آپ سے اجازت، السلام علیکم۔